جس نے ایک لقمہ کھلایا مرنے کے بعد اس کے جسم پر سانپ بچھو مسلط ہوں گے. آگے حدیث پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک جملہ. بھائی نشہ کرنے والا مسلمان ہے کہ کافر؟ بولو بھائی کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. نشہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. بولو بھائی نشہ کرنے سے کوئی کافر؟ بولو مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولو نشہ کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہے، لیکن نشہ کیا. توجہ، اور خاص بات کہنے چلو، دھیان، توجہ، انصاف کی بات. اس نے ناپاک چیز کو منہ میں ڈالا. توجہ، ناپاک چیز کو منہ میں ڈالا. آقا فرماتے اس کا بائیکاٹ، اس سے رشتہ داری نہیں ہوگی، اس سے تعلق نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا اس کو ایک لقمہ بھی کھلایا نہیں جائے گا. اگر کوئی لقمہ کھلا دے تو اللہ مرنے کے بعد اس پہ سانپ بچھو مسلط کرے گا. تو جتنا بڑا جرم نشہ کرنا ہے، اس سے بڑا جرم نبی کی بے ادبی اور توہین کرنا ہے. جب نشہ کرنے والے کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو نبی کی توہین کرنے والے کا بائیکاٹ کیا جائے گا. جب نشہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، صرف نشے کی وجہ سے اس کا بائیکاٹ ہے، تو نبی کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے. نبی کی توہین کرنے والا تو گستاخ رسول ہو جاتا ہے. جب نشہ کرنے والے کو بیٹی دینا جائز نہیں ہے، نبی کی توہین کرنے والے کو حدیث میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں. نشے میں اور نبی کی توہین میں فرق یہ ہے کہ نشہ کرنے والا گندگی کو منہ میں ڈالتا ہے لیکن اکیلا اس کا نقصان اٹھاتا ہے، اور نبی کی توہین کرنے والا غلاظت کو منہ سے نکالتا ہے، اور جو اس سے متاثر ہوتا ہے سب اس گستاخی کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے ہم نبی کی آدھی باتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم نبی کی پوری باتوں پہ عمل کرتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں. آپ نے نشہ کرنے والے کے بائیکاٹ کا حکم دیا، ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے. اور جو آپ کی گستاخی کرتا ہے ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر حدیث پوری سنیں. حدیث پوری سن لیں جلدی جلدی سے. 15 منٹ بچے میرا 1 گھنٹہ پورا ہونے میں، اور میں جو کوشش کروں گا کہ اتنے ٹائم میں بات پوری کر لوں. اس لیے کہ محسن حمایت میں نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ حمایت میں کھڑے ہیں تو محسن بھی تھوڑا ہمت کر رہا ہے. اس لیے کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں دورہ کبھی. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم میں گزرا ان حدوں سے مسلمان کبھی. سبحان اللہ. توجہ فرمائیں. حدیث میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، سنیے. اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرابی کو ایک لقمہ بھی مت کھلانا، لیکن پہلے سمجھانا. بھائی پہلے سمجھانے کی، ورنہ بغیر سمجھا بولے چل نکل، ایسے نہیں. ہمارا مذہب پہلے سمجھانے کی بات کرتا ہے. پہلے اسٹیپ کو آخری اسٹیپ مت بناؤ، پہلے سمجھاؤ، پہلے مناؤ. اپنے سے نہیں مانتا، بھائی سے نہیں مانتا، دوست سے نہیں مانتا، علامہ سجاد کو لے جاؤ.
یہ نظام الدین صاحب کو، علامہ صاحب کو لے جاؤ، ہمارے سید صاحب کو لے جاؤ، اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن بہرحال اپنے علماء کو لے جاؤ. اور ایک بات بتاؤں، سمجھانے سے کام بنتے ہیں. ڈائریکٹ بائیکاٹ کی مشین گن چلانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہ بادشاہوں میں اور صوفیہ میں فرق یہی ہے. بادشاہ لوگ ڈائریکٹ بائیکاٹ کی مشین گن چلاتے ہیں اور صوفیہ پہلے سمجھانے کا کام عمل میں لاتے ہیں. بلکہ ایک بات بتاؤ، یہ تو شرابی ہے بھائی. نبی نے تو کافروں کے لیے فرمایا جب مولا مشکل کشا سے کہا اے علی خیبر تم کو فتح کرنا ہے، ورنہ مگر جا کے ڈائریکٹ حملہ مت کرنا. کس کے؟ دنیا کی